अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कल मुख्तलिफ हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए। इन ज़िमनी इंतखाबात को बड़े गौर से ऑब्ज़र्व किया जा रहा था और इसकी वजह ये कही जा रही थी कि क्या हुकूमत का कंट्रोल हाथ से निकलता है या नहीं, अवाम उसके खिलाफ वोट देती हैं या नहीं। लेकिन जो रिज़ल्ट सामने आए उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने एक वाज़ेह अक्सरियत इनमें हासिल की और वो सीटें जो पहले ही मुस्लिम लीग नून जीत चुकी थी वो भी दोबारा रिटेन करने में वो कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि वज़ीराबाद की सीट अपने हाथ से धोना पड़ी। बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पे गलत टिकट देने की वजह से 2 सीटें वहाँ से भी हाथ से निकल गईं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि शदीद तरीन धांधली की जो है वो इतलात आई इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर और जिसकी वजह से वो मैंडेट नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल के इंतखाबात के हवाले से उनसे तफसील से बात करते हैं। रऊफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उमर अयूब साहब की और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे जो कुछ भी हुआ कल के इंतखाबात पे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने दिया। इंतखाबात में धांधली के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि कुछ गलतियां पार्टी की अपनी साइड से भी हुई, कुछ जगहों पे टिकट गलत दिए गए और असल बात यह है कि जहां पे मुज़ाकरात होने चाहिए, जहां पे मामला तय होने चाहिए, वहां पे मामला नहीं तय हो रहे पार्टी के। थैंक यू मंसूर साहब, गुड टू बी इन योर प्रोग्राम अगेन। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी से गलतियां होती हैं। अगर मैं कहूं कि जी पीटीआई से गलतियां नहीं हुई तो वो एक गैर मुनासिब स्टेटमेंट होगी। सो मैं वो नहीं कहूँगा। जी बिल्कुल गलतियां होती हैं, लेकिन बाजौड़ की जो आपने बात की है उसमें जो नंबर 2 जो कैंडिडेट जीते हैं वो भी पीटीआई के कैंडिडेट हैं और वहाँ टिकट की एलोकेशन के ऊपर कोई इशू था। तो हमने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया वो हार गया, लेकिन जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था वो जीत गया और वो भी खान साहब की तस्वीरें लगाकर और खान साहब के नाम के ऊपर वोट सीख करके ही कामयाब हुआ। सो वो सीट हम हारे नहीं हैं, लेकिन टिकट की गलत एलोकेशन की वजह से डेफिनेटली थोड़ी सी एम्बैरसमेंट हुई है वहाँ। हाँ, अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। देखिए, इलेक्शन में जो धांधली है वो तो बड़ी ही एविडेंट है। ये तो इतनी क्रूडली की गई है, इतनी ब्लेटेंटली की गई है कि मेरा ख्याल है कि शायद ना देखने वाली आंखें भी देख पा रही हों इसको। स्टफिंग की गई है, फिर ऑब्वियसली कि हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस थी उसको ख़त्म किया गया, नहीं दी गई। हमारे घरों को, हमारे वर्कर्स को उठाया गया है। वहाँ जब सुबह लोग वोट देने पहुँचे हैं और आज गौहर साहब और उमर अयूब साहब गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ख़ुद मौजूद थे, तो उनको बताया गया है, आरओस ने बताया कि जी सुबह 2-3 बॉक्सेस जो तो वो पहले से भरे हुए बैलेट पेपर्स के साथ वो मौजूद होते थे। तो फ्रेंकली वो तो आप लंबी कहानी है कि उसमें आप पढ़ें। मेरे हिसाब से तो ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन के नाम के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं और इलेक्शन के साथ एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चेहरों के ऊपर भी एक बदनुमा दाग है। मैं इनमें 3 चेहरों का खासकर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो इलेक्शन कमीशन का चेहरा है, एक पाकिस्तान की जुडिशरी का चेहरा है और एक एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा है, क्योंकि इन तीनों की मिली भगत के बगैर ये सब कुछ इस इंतहा तक नहीं हो सकता था जो कि आज देखने में आया। बाकी आपने जिक्र किया अपने सवाल में कि जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की वजूहात जो हैं वो तो लंबी हैं, उनको भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इस पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन उसके साथ मैं एग्री करूँगा कि या डेफिनेटली वहाँ उन्हीं की वजह से, उन्हीं की पेटनाइजिंग की वजह से इस हद तक तहादली की गई है जिसका कि कल सारी कौम ने नज़ारा किया है। आज रऊफ़ साहब एक खबर अखबार में अंसार अब्बासी साहब ने दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मामलात को ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। 3 अफराद के बारे में उन्होंने कहा, 2 साबिक वफाकी वज़रा हैं और एक साबिक 3 स्टार जनरल हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप खबर को मतलब एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं? देखिए, ये अंसार अब्बासी की बहुत सारी जहनी फैब्रिकेशंस में से एक फैब्रिकेशन लगती है, क्योंकि मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई इस किस्म की इनिशिएटिव नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। अगर कोई सोच रहा हो इसका या अंसार अब्बासी साहब के पास आया हो और उनको बताने के लिए और उनके से सलाह मशवरा करने के लिए, तो वो तो सवाल आप अंसार अब्बासी साहब से करें।
دوسرا میں اس حد تک کنفرم کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس 8 مہینے 9 مہینے ہونے والے ہیں. اس تمام عرصے میں ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈلتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچ کریں اور وہ ڈیل کر لیں جو کہ اس ملک کے جو پریویس پرائم منسٹرز ہیں وہ کرتے رہے کہ جب ان کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ مائی باپ انہوں ہمیں معاف کر دیجئے, تو ان کو وہ بھیج دیا جاتا تھا باہر, سعودی عرب بھیجیں یا لنڈن بھیجیں, جہاں بھی بھیجیں, یا پلیٹلیٹس کم ہو جائیں وہاں بھجوا دیں. اس کے بعد پھر ان کو اس پیٹنگ کی جاتی تھی کہ ڈونٹ وری ہاں ویل گیٹ یو بیک, سو یو نو کک دم آؤٹ گیٹ دم بیک, کک دم آؤٹ گیٹ دم بیک. یہ جمہوریت پاکستان میں پریکٹس ہوتی رہی ہے. منصور صاحب میرا خیال ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں بھائی. ایسے ریاستیں آگے نہیں جاتی, ایسے جمہوریتیں آگے نہیں جاتی, ایسے عوام جو ہیں وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ریمیڈی کرنا پڑے گا. آپ نے اچھا جملہ استعمال کیا, kick them out and get them back, kick them out and get them back, but isn't that a fact کہ نواز was kicked out and عمران was brought in? کیا یہ بھی اسی تسلسل کا حصہ نہیں ہے؟ منصور صاحب میں یہ آپ کہتے ہیں, میں اس کو ڈینائی کرنا چاہوں گا, یہ نہیں ہے حقیقت کہ ہی واز براٹ بیک. عمران ہمیشہ سے ایک پاپولر لیڈر تھا. ہاں اس کا راستہ روکا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے, اور اس الیکشن میں بھی جس کو کہ مطلب دھاندلی زیادہ کہا جاتا ہے 2018 کا الیکشن, یہ میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ 35 سیٹیں جو ہیں اس زمانے میں اس کو 35 پنکچر کہا جاتا تھا. 35 سیٹیں جو ہیں ہماری لی گئی تھیں, کم کی گئی تھیں تاکہ ہم ایک کمزور حکومت جو ہے وہ بنا سکیں. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو خیر ہسٹری ہے. خان صاحب آج بھی جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں انٹرسپیکٹیو موڈ میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. تو یہ ایسی غلطی اب نہیں ہوگی. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن میں کمپیریزن نہیں کر سکتا منصور, پلیز فارگیو مائی سیئنگ سو. خان صاحب کو اگر میں ایک پلڑے میں ڈالوں تو دوسرے پلڑے میں نواز شریف یا زرداری کو نہیں ڈال سکتا. وہ دیکھیے ان کا جنم, ان کی پرورش, ان کی نرچرنگ جو ہے وہ فوج کی گود میں ہوئی ہے. خان صاحب اپنے تئیں ایک لیڈر تھے, مختلف فیلڈز میں ایک لیڈر تھے. ان کو کسی ایسی پیٹرنیج کی ضرورت نہیں تھی. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی الیکشنز میں زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ ان کو کمپیئر کرنا میرے بھائی, میں I beg to disagree. ٹھیک ہے, I respect your opinion sir, لیکن رؤف صاحب اگر ہم پورا سیٹ اپ اٹھا کے دیکھیں 2018 کا, آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ یہ بات مانیں گے آج جن لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, علی زیدی ہیں, بہت لمبی ایک لسٹ ہے, میں تمام لوگوں کے نام لینا شروع کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا, جن کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غدار تھے, اچھا ہوا اور یہ لوگ چھوڑ کے پارٹی چلے گئے, they were always لوٹاس یا ٹرن کوٹس تھے, یہ سارے کے سارے ایکچولی 2018 میں اسی بنیاد کے اوپر آئے تھے اور آپ کی پارٹی میں یا شامل ہوئے یا کروائے گئے اس وقت. دونوں حقیقتیں ہیں. کچھ لوگ آئے تھے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ کے تحت انہوں شامل کروائے گئے تھے, لیکن اس پروجیکٹ کا ہم اس وقت اس سے لا علم تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو غدار تو ان کو نہیں کہا جاتا منصور صاحب. ہاں ہم نے ایک وہ ٹرم ہے جو کہ فرینکلی ایک بڑی اپروپریٹلی فٹ ہوتی ہے, دے کال the rats who jump the ship into the sea. سو میں کہتا ہوں کہ یہ اب وہ ریٹس تھے جنہوں نے کہ جمپ کیا شپ, لیکن اس میں بھی دو قسم, میں آتا ہوں اس کے اوپر. لیکن آج یہ سب لوگ جو ہیں ورچولی سب کے سب لوگ اپنے سیاسی جنازے اٹھائے ہمارے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں واپس لے لیجئے. باہر صورت وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو belittle them. لیکن جو رول ان لوگوں نے پلے کیا پارٹی کے اندر, اس کو میں نے وٹنس کیا ہوا ہے, اور میں آئی کین شیئر اٹ ود یو کہ وہ کوئی رول جو ہے وہ کنسٹرکٹیو پازیٹیو نہیں تھا, وہ پولیٹیکل رول نہیں تھا, وہ ایک ایجنڈا ڈریون رول تھا. وہ ایجنڈا کہاں سے آ رہا تھا وہ ہمیں اس وقت احساس نہیں تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں احساس ہو گیا تھا, پتہ چل گیا تھا. اچھا ویسے یہ بات بھی رؤف صاحب, اب یہیں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مطلب میڈیا کو پتا تھا, صحافی رپورٹ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر نہیں پتا تو شاید عمران خان صاحب کو ہی نہیں پتا تھا کہ جناب یہ کون سا پروجیکٹ بن رہا ہے, لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. بٹ ٹھیک ہے, آئی اسٹل ریسپیکٹ دیٹ. لیکن اگر اب میں موجودہ آپ کی پارٹی کی صورتحال کی بات کروں, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسٹیکس, آپ نے کہا جی غلطیاں ہوئی ہیں اینڈ آئی مسٹ ایکسیپٹ دیٹ,
کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک سٹرگل چل رہی ہے بٹوین دا اولڈ گارڈ، وہ لوگ جو یا تو پارٹی میں پہلے سے تھے، جس میں علی محمد خان ہیں، اس طرح کے اسد کیسر صاحب ہیں جو ایکچولی پہلے سے پی ٹی آئی کے اندر شامل رہے ہیں، اینڈ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نئے نئے اب ان معاملات کو سنبھال رہے ہیں. شیر افضل مروت ہو گئے، وہ اس قسم کی مطلب باتیں کر جاتے ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے سعودی عرب والی بات کی. آپ کی پارٹی کو اس پورے سٹیٹمنٹ کو جو ہے رول بیک کرنا پڑا کہ نہیں جناب یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. یہ ایک اتنی بڑی امبیرسمنٹ کو پارٹی نے درگزر کر دیا. دیکھیے منصور صاحب، آپ اسی پیرائے میں گفتگو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. میں پچھلے 2-1 سال کے بارے میں آپ سے ذرا ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں. آئی ایم شیور آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، آپ کو احساس ہوا ہوگا اس چیز کا. 2011 میں جب پارٹی کے دروازے کھولے گئے تھے، آپ کو یاد ہے لاہور کے جلسے کے بعد وین پی ٹی آئی ایکچولی بیکیم دا پارٹی دیٹ اٹ بیکیم، تو اس وقت میرے جیسے لوگوں نے تب بھی آبجیکشن کیا تھا کہ جی اس کے فلڈ گیٹس نہیں کھولنا چاہیے اور لوگوں کے اوپر ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ آ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی جو ایک آئیڈیولوجیکل بیس ہے اس کو ٹارنش نہ ہونے دیں. اور وہ اس وقت مطلب کہا گیا تھا کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. سو وہ لوگ آ گئے، نہ صرف آئے کہ بلکہ ان لوگوں کو آتے ہی پارٹی میں امپورٹنٹ عہدے دیے گئے. تو پھر وہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح سے گزرا. لیکن پارٹی کے جو آئیڈیالوگس تھے، میرے جیسے لوگ جو کہ پارٹی کے بننے سے پہلے ایک سرٹن آئیڈیالوجی کو پریکٹس کرتے تھے، ان کو ایک سیٹ بیک ہوا تھا. تو اب اس کو میں یہاں تک اب کرنٹ ٹائمز میں لاتا ہوں کہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں ان لوگوں کے ایگزٹ کرنے کے بعد، whom I refer to as the rats، تو اس کو ان کے ایگزٹ کرنے کے بعد وہ پارٹی کا جو آئیڈیالوجیکل بیس تھا، جو کہ بیک آؤٹ تو کیا تھا، جو پیچھے تو ہٹا تھا لیکن وہ گیا نہیں تھا کہیں، وہ پارٹی کے ساتھ جڑا رہا ہے. اب وہ پارٹی میں دوبارہ ایمرج کیا ہے اور اس نے پارٹی میں ایک اسرٹیو رول جو ہے وہ پلے کرنا شروع کر دیا ہے. میں صرف آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے نیشنل اسمبلی میں لوگ 93 جو لوگ گئے ہیں، ان میں سے مور دین 50% جو ہے وہ آن این ایوریج آف 30 ایئرس ہیں. یہ وہ آئیڈیالوگس ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ اتنے سالوں سے جڑے رہے. دے ور فرسٹریٹڈ بیکاز دے ور ناٹ ایبل ٹو پلے اے رول، لیکن وہ پارٹی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کیونکہ وہ آئیڈیالوجیکلی کمیٹڈ تھے پارٹی کے. تو ایک طرف تو یہ گروہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا گروہ کھڑا ہوا ہے جس کا شاید آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کو میں لڑائی نہیں کہوں گا، لیکن ڈیفینیٹلی اب ان دونوں گروہ نے اپنی اپنی اسپیس جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے، اور دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی اسپیس جو ہے وہ دینی پڑے گی اور اپنی اسپیس لینی پڑے گی. تو یہ میں اس کو لڑائی نہیں کہتا، یہ ایک پارٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو گروتھ ہوتی ہے یہ اس کے مختلف فیزز آتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ایک فیز ہے ہماری گروتھ کا. لیکن یقین جانیے کہ میں خود پارٹی کو اندر سے دیکھ رہا ہوں. میں نے 2011 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ جب بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں وہ آئیڈیالوجیکل لوگ ملتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، ڈریمز جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے تھے. آج میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ تو شاید پارٹی کی وہی حیت، وہی شیپ جو ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہے، in a more vibrant and a more progressive way than it was in 2011. وہ آپ کی بڑی ایک آپٹمسٹک اپروچ ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پارٹی کے کئی کارکن جو ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں اور اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ایکچولی پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور جن پہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو بھی ان پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. تو پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ انفلٹریٹ کر چکے ہیں. ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ اور ناٹ؟ منصور صاحب، عمران خان کی موجودگی میں پارٹی کو ٹیک اوور کرنا پاسبل نہیں ہے. لیکن شاید اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور جو آرکسٹریٹرز ہیں اس کے، جس میں آپ آف کورس شامل نہیں ہیں، آپ کا نام نہیں ہے ان میں، وہ آرکسٹریٹرز ہیں، چونکہ خان صاحب کو وہ ایک لمبے عرصے تک اندر رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کی انٹینشنز کا پتہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو لمبے عرصے تک جیل میں قید رکھ سکیں گے. خان صاحب کی موجودگی میں میرے بھائی اگر کسی کی انٹینشن ہے بھی ہے، اور میں فنگرز کا بھی پوائنٹ نہیں کرتا لوگوں کی طرف، میں ہمیشہ اپنی ذات کی طرف پوائنٹ کرتا ہوں. اگر کوئی ایسی انٹینشنز ہیں بھی ہے تو وہ ناکام ہوں گے. وہ پارٹی کو ٹیک اوور نہیں کرتے. پارٹی جو ہے وہ خان صاحب کے نام سے ہے اور پارٹی خان صاحب کے نام سے ہی رہے گی. اب میں وہ ایک پوائنٹ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. شیر افضل مروت صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جس کو آپ لوگوں نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، انہوں نے کہا ہاں میری ذاتی رائے ہے،
لیکن انہوں نے وہ الفاظ واپس نہیں لیے ہیں. اب ایک ایسا شخص جو ہے آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہے جو یہ واقعی بلیو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو سعودی عرب نے بھی گرایا تھا. آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن ایسی سوچ کے اوپر نہیں لیا سوائے ایک ڈینائل کے. دیکھیے ایک ڈینائل نہیں تھا بلکہ میں نے ملٹیپل ٹائمز پروگرامز میں آ کے ڈینائی کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہم نے ریلیز کی تھی جس میں ہم نے کمپلیٹلی ڈسوسیٹ کیا تھا. پھر جب ہم خان صاحب کو لاسٹ تھرسڈے کو ملنے گئے ہیں پھر واپس آئے تو میں نے 3-4 پروگرامز میں حصہ لے کے انہوں نے جو بتایا سعودی عرب کی سپورٹ کے بارے میں اس کو ریٹریٹ کیا. سو وہ اس کا اثر تو نلیفائی ہو گیا تھا. پارٹی اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے یہ پارٹی کے اوپر منحصر ہے. مجھے اس وقت جب آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں مجھے ایسی کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کچھ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کرنے کا. ہمارے حساب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہمارے ریبٹل سے اور اپنی ڈسوسیٹ کرنے سے وی فیل کہ جی جو معاملے کو جس طریقے سے حل کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. ایک اور ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آپ خط بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کی چند پریس کانفرنسز دیکھی جس میں آپ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں اور وہ اس عہدے کو چھوڑ دیں. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اس سارے معاملے پہ اور خاص طور پہ یہ جو خبر ایک اڑی ہوئی ہے جس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ابھی تک, ایک ریومر ہی میں ایسے فی الحال کہہ سکتا ہوں کہ جی چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن دینے کا حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے, تو ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے میں یہ خبر جو ہے 3 سال والی جو ہے ان کو فکسڈ ٹینور کر کے ان کی اس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات سے اس کو شروع کر رہے ہیں. تو یہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں انفیکٹ کافی عرصہ پہلے اس کو بریک بھی کیا تھا ایک لحاظ سے اور کہا تھا کہ یہ ان کو ان کی کارکردگی کا انعام دیا جا رہا ہے. چیف جسٹس کے بارے میں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. دیکھیے ایک شخص جو کہ انصاف کے منصب کے اوپر براجمان ہے اور جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو اپنی سیٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور اب تک کی پرفارمنس جو ہے ہماری وی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ انصاف ڈیلیور کرنے میں نہ صرف ناکام رہے ہیں بلکہ انہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کا ساتھ دیا ہے. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا. پھر کسی وقت شاید آپ کے ساتھ بیٹھیں تو اکراس دا ٹیبل میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو وی اسٹرانگلی بلیو دیٹ ایٹ دس جنکچر جبکہ ملک کو بیکاز آف ملٹیپل فیکٹرز انصاف کی پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے, امیجیٹ ڈلیوری آف جسٹس کی, اور یہ شخص جو ہے براجمان اس سیٹ کے اوپر وہ نہیں کر سکا جسٹس اپنی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ. سو ہی ہیز نو لوکس اسٹینڈ آئی ٹو اسٹے آن ایز دا چیف جسٹس آف دا کنٹری. سو وی وانٹ ہم ٹو لیو ڈیفینیٹلی. اور یہی سچویشن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی ہماری پوزیشن ہے, وہ اس سے بھی ان کی پرفارمنس اس سے بھی بدتر ہے. سو ان کے پاس بھی کوئی مورل یا لیگل لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. سو دے شوڈ بوتھ لیو دا جابس اینڈ لیٹ دا نیکسٹ ون کم ان سو دیٹ انصاف کا جو ڈلیوری کا جو میکنزم ہے وہ امپروو کر سکے. نہیں لیکن رؤوف صاحب یہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرانا طریقہ کار لگتا ہے. آپ اسمبلیوں کے اندر بلیو نہیں کرتے, آپ یہ کہتے ہیں یہ غلط اسمبلی بنی ہے, یہ مینڈیٹ والی نہیں بنی, لیکن آپ جا کے ان اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. آپ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر, لیکن دوبارہ لیٹرز اپیلز میٹنگز انہی کے ساتھ جا کے اٹینڈ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن اپنے کیسز وہاں پہ جا کے پرسو بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آپ الزامات لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے کورٹ میں جا کے پیش بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے؟ بیکاز اس سے تو لگتا ہے جیسے آپ کے موقف میں ایک تضاد ہے. دیکھیے منصور صاحب, جب ہم نے اسمبلیز سے ریزائن کیا تھا, جب ہم نے پنجاب کی کیبنٹ اور اسمبلی اور پھر بعد میں کے پی کی اسمبلی ہم نے ڈیزالو کی تھی, تو آپ جیسے دوستوں اور بھائیوں نے ہم پر یہ الزام لگایا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں بلیو نہیں کرتے اور یہ کہ ہم اسمبلیز کو اہمیت نہیں دیتے. اس کے اوپر بھی بڑی ڈبیٹ ہوئی تھی پارٹی کے اندر, اور اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اسمبلیز میں نہیں کچھ چھوڑیں گے نہیں, ہم اسمبلیز کے اندر اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے. سملرلی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو قانونی محاذ کے اوپر ہماری جدوجہد ہے وہ بھی جاری رہے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنس نہیں ہیں. اگر آپ نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے. تیسری جو آپشن ہے ہمارے پاس, اور وہ آپشن اب
वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा अहम होती जा रही है, वो है हमारी पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट की। हमने पहली कॉल जो है फ्राइडे के लिए दे दी है। उसके बाद हमारे मेजर जलसे जो हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, उसका हम शेड्यूल आज नहीं तो कल सुबह रिलीज़ कर देंगे। सो ये 3 चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं। अपना एक पार्लियामेंट्री रोल जो है वो हम प्ले कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, और लीगल फ्रंट के ऊपर, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके ट्राइब्यूनल्स हों या वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हो, हम वहाँ भी जा रहे हैं अपने राइट्स के लिए। और इसके साथ साथ अब आके हमने डिसाइड किया है कि वक्त आ गया है कि हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उसको एनहांस करें, उसको एक्सपैंड करें और उसको इंटेंसिफाई करें। तो ये तीन फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखने की सही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल पार्टी की एक अच्छी परफॉर्मेंस वैसे तो नज़र आई है, लेकिन इसके ऊपर भी धांधली के इल्ज़ामात, और अब से कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वाइड स्प्रेड धांधली हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मुस्लिम लीग नून को इस जीत के ऊपर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह जान छूटेगी ऐसे इल्ज़ामात से खुर्रम साहब? देखिए, हमें एक फाशिस्ट हमले का सामना है 2011 से, और तो जान नहीं छूटेगी, ये हम सबको वाज़ेह होना चाहिए। 2013 के बाद भी इन्होंने इन ऐसे ही मुबालगा अमेज़ धांधली के इल्ज़ामात थे, उसकी बुनियाद पर 26 दिन का धरना किया, चाइना के सदर का दौरा मौखर करवाया और एक फसाद और फितना पैदा किया, फिर अदालत में गए। तो जिस तरह आज ये कह रहे हैं कि जिनके पास बहुत सबूत हैं, उस वक्त कहा था जी हमें तो गाड़ियां भर भर के सबूत हैं, वो सब रद्दी साबित हुआ। और उस वक्त की अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले। उसके बावजूद इन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था वो बंद नहीं किया, और फिर 1 साल बाद ये इस्लामाबाद पर हमलावर हुए बेकायदा पेशावर से, फिर इन्हें हमें अटक पुल पर पसपा करना पड़ा। तो एक रिकॉर्ड है कि किसी भी, जब तक इनको अपीज ना किया जाए, इन फाशिस्ट को, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। इन्होंने 25 मई 2022 को भी हमला किया, आपको याद है, इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, और फिर 9 मई अब जिसकी पहली बरसी आने वाली है, उसके ऊपर तो जिस किस्म का, तो लिहाजा इनको ये अगर ख्याल है कि इनको किसी तरह से मनाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल खाम ख्याली है। इनका जवाब सियासी तौर पर देना है, पार्लियामान में, पार्लियामान से बाहर, कानून साजी के जरिए। और जिस तरह कल के इंतखाबात में जो वोट था वो असल में पाकिस्तान की तामीर के लिए और इस्तेहकाम के लिए वोट मिला है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्तें दोबारा हासिल की। अच्छा, वैसे लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपकी पार्टी के सीधे रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी से क्या गलतियां हुई हैं। मैं ज़रा चाहूँगा पहले आप सुनिए कि वो आपकी अपनी पार्टी की पोजीशन और इमरान खान साहब के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा ज़रा। मज़ामत की सियासत का वोट है, लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना, वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ामत तो की है, मेरा ये अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। उनकी मज़ामत ले डूबी है या हमारी मुफाहमत ले डूबी है, ये बात दरमियान में है। ये खुर्रम साहब, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी, आप भी एग्री करेंगे इस बात से? जी, कुछ हद तक हमारी सियासत का मिजाज यही है कि हम हीरोइज्म को पसंद करते हैं, मज़ामत को पसंद करते हैं, लेकिन अब हमें इस हीरोइज्म फेज से निकलना है और पाकिस्तान को तरक्की की और खिदमत की और रोजगार की सियासत पर डालना है। और यही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का और मरियम नवाज की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो ये बात को साबित करें कि हुकूमतें जो है वो महंगाई कम कर सकती हैं, इस बात को साबित करें कि हम दहशतगर्दी कम कर सकते हैं, इस बात को साबित करें कि हम सख्त फैसले लेकर मुल्क को सही पटरी पर डाल सकते हैं। तो ऑपोजिशन से कहीं बड़ा चैलेंज आज की हुकूमतों को उनकी अपनी कारकर्दगी है, महंगाई है और दहशतगर्दी है। मैं एक और आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, आपने ये इंटरव्यू दिया था हम न्यूज़ को, और उसके अंदर आपने ये फरमाया था कि जो माजी के अंदर जो है वो एक जो एक रीत रही है, उससे आपको लगता है कि ये
काम पूरा नहीं होगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले खुद फरमा रहे थे कि जनाब मुस्तहकम हुकूमत रहे और ये सब कुछ जो है तरक्की की मनाजिर जो है वो पूरा करते हुए ये हुकूमत आगे चले, लेकिन साथ ही साथ आपको डाउट्स भी हैं। जी मंसूर साहब, देखिए अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में, तो आपने देखा कि 224 वोट हुक्मरान इत्तेहाद ने हासिल किए, जो कि तकरीबन 1/2 अक्सरियत के करीब है। तो आज तो हमें मालूम है कि ये एक इत्तेहाद कायम है, लेकिन चूंकि ये एक मखलूत हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दो बुनियादी सतूनों पर खड़ी है, तो लिहाजा अगर तो शहबाज शरीफ साहब और सदर आसिफ जरदारी के दरमियान की जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कायम रहती है तो हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन इस बात पर मुस्तकिल कयास करना कि जी ये दोनों पार्टनर्स जो हैं ये इस पूरी पार्लियामेंट्री टर्म में इनके ताल्लुकात ठीक रहेंगे और एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, इसलिए वो एक खदशा तो हमेशा मौजूद है। लेकिन मेरी तवक्को और मेरी दुआ यही है कि ये हुकूमत भी और पार्लियामान भी दोनों अपनी मुद्दत पूरी करें। वैसे खुर्रम पाकिस्तान साहब, पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात हमसे फर्क हैं, उनका जो नजरियात बहुत सारे जो मुआशी मामलात में उनकी पॉलिसी फर्क है, तो लिहाजा ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन खुर्रम साहब, इस आप बजट में भी ये इन चैलेंज दो सामने आएगा। इन दो पार्टनर्स के कोलिशन के आपस में बात कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं इस बात को कि असल मामला जो है वो एक तीसरे पार्टनर के साथ कोलिशन का है। वो जब तक कायम और दायम है, आपकी हुकूमत कायम और दायम है, और अगर वो कोलिशन टूट गई तो हुकूमत भी टूट जाएगी। जी वो तो हमेशा देखिए, ये वो तो एक पाकिस्तान की जो सियासत का जो जिसे कहते हैं ना आबो हवा है, उसका ये हिस्सा है कि वो एक तीसरा जो फरीक है वो वहां मौजूद है, और इट इज द एयर दैट वी ब्रीथ, हमें इसी के साथ चलना है। लेकिन यही बात है कि अगर अंदरूनी मामलात को ठीक रखा जाए और पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट के बरक्स अगर हुकूमत पार्लियामान में अपने मामलात खुद चलाने के काबिल हो, पार्लियामान के जो मेजॉरिटीज हैं उनको खुद डेमोन्स्ट्रेट करने के काबिल हो, तो फिर बहुत सारे चीजों पर बेहतरी भी आ सकती है। ये तो असल इशू ये है कि अगर जिस तरह एक जब ये फाशिस्ट हुकूमत के दौर में हमने देखा था कि पार्लियामान में बिल पास करवाने के लिए भी तीसरे फरीक की मदद ली जाती थी। अगर तो ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं लेकिन और एक माजरत के साथ खुर्रम साहब, अगर लेकिन पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट दुरुस्त कर सकती हैं तो फिर इनकी जो मजबूती है वो खुद आगे लेकर इनको चलने में मुआविन होगी। नहीं तो उनको बिल मंजूर कराने के लिए मदद की जरूरत होती थी, आपको जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए उनकी मदद की जरूरत नहीं होती? जी ये तो अब हम आपकी राय हो सकती है कि जी मदद की जरूरत थी, कितनी मदद थी। हमने तो ये देखा है कि जिनकी जो नशिस्तें थी वो उनको बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की आवाम ने कल के ज़िमनी इंतखाबात में वापस कर दी, जहां से जिन्होंने जो छोड़ी थी नशिस्तें बगैर किसी मदद वापस के आ गई हैं। ये तो मदद के जो सबूत और शवाहिद जो हैं वो बयानात की हद तक मौजूद हैं। ढाई महीने हो गए हैं 8 फरवरी के इलेक्शन को, और वो सब लोग जो 2.5 महीने से ढंढोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं धांधली का, वो अभी तक किसी मोतबर अदालत में धांधली के सबूत का एक टुकड़ा दाखिल नहीं कर सके। ओके, एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग पिछले चंद दिनों में आपके लीडर्स की जानिब से आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब मियां साहब जो है वो पहले ही वज़ीर आज़म के ओहदे पे के लिए उम्मीदवार ही नहीं थे, बल्कि मतलब ये किसी और ने नहीं बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बात कही। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो हमेशा से वही उम्मीदवार थे। इस पे आपकी क्या पोजीशन है? क्योंकि जाहिर बात है आप भी बिल्कुल काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स में हैं मियां साहब के साथ, तो आपके पास क्या खबर है? देखिए, जो कोई अंदरूनी ऐसी जाती मीटिंग थी उसमें अगर सेनेटर साहब को महसूस हुआ, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनको ये महसूस हुआ, लेकिन पार्टी को, हम लोग जो पार्टी के फ्रंट लाइन पे इंतखाब लड़ने वाले हैं, हमें पार्टी की तरफ से बड़ी वाज़ेह और क्लियर डायरेक्शन थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और इसी बुनियाद पर हमने आखिरी मिनट तक इलेक्शन लड़ा। तो ये चेंज किस तरह हो गया फिर? मतलब ये सब कुछ आज जो सेटअप सारा मौजूद है, आज मेजॉरिटी आपके साथ है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ है या आपके तीसरे कोलिशन पार्टनर को कोई एतराज़ है कि मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं होने चाहिए? जी नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं अब क्या सराही कर सकता हूँ ना, ऐसी चूंकि इलेक्शन के बाद से
कोई पार्टी का जो आला तरीन फोरम्स हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका कोई इजलास नहीं हुआ, तो लिहाजा अभी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुआ। और ये भी एक वजह है कि बहुत सारी मुख्तलिफ आवाजें आपको मीडिया में नजर आ रही हैं जिनको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी। तो ये अगर फैसला, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला किया है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना फैसला था कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना, क्योंकि एक गैर मुतवक्के नतीजा आया जिसमें एक स्प्लिट मैंडेट था और मुख्तलिफ जमातों को मिलाकर जो हुकूमत बनानी पड़ी, उसमें गालिबा उन्होंने खुद ही ये फैसला किया कि वो शहबाज शरीफ साहब को ये मौका देंगे। अब मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये ऐसे रहनुमा हैं जो जिनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है इस मरतबा इलेक्शन के अंदर वो असेंबली तक नहीं पहुँच सके। आम तौर पे एक ये रवायत रही है कि ऐसे मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स को जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली ये खबर आई कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ भी जो बनाई गई हैं उसके अंदर भी इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्या वजह है इसकी? जी, मैं तो देखे ना, ये वजूहात हम दरियाफ्त करने के लिए तो मैं तो नहीं जाऊंगा किसी से पूछने के लिए कि ये क्यों किया गया। हमारा तो यकीन यही है और मेरे कॉलीग्स हैं उन सबका यकीन यही है कि अल्लाह ताला ने की तरफ से एक मौका पाकिस्तान की आवाम ने दिया है, एक वफाकी हुकूमत भी है, पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है। तो हम पार्लियामान में हों या ना हो, हम सबको अपनी जमात की हुकूमतों की मजबूती के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में वो करना चाहिए। और इसीलिए बेहतर यही है कि अगर किसी हमारी मुतजाद राय भी हो सकती है, इख्तलाफ भी हो सकता है, वो इख्तलाफ जो है वो पार्टी के फोरम्स पर जाकर उसका इजहार हो, बजाय ये कि मीडिया पे। लेकिन खुर्रम साहब, हमें जब मियाँ साहब का बारे में पता लगा था कि वो वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे और शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो तब ये बताया गया था कि पार्टी की असर नौ जो है वो जो मसाइल हैं उसको ठीक करने के लिए बड़े मियाँ साहब कोई रोल अदा करेंगे। तो आपकी गुफ्तगू से अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का अभी तक कोई इजलास नहीं हुआ, मियाँ साहब तो आज रात को वैसे ही चाइना के लिए निकल जाएंगे। तो मुझे तो इस तरह ही लग रहा है कि पार्टी के हवाले से किसी किस्म की अभी तक कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई बड़े मियाँ साहब की तरफ से। जी, ये बाइस तशवीश है हम सब के लिए, क्योंकि एक इंतखाब जो है वो पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने लड़ा है और पूरे मुल्क से हमें सुनने की जरूरत है कि हमारे जो कॉलीग्स इंतखाब में उम्मीदवार थे उनकी आवाम की सोच के बारे में क्या उन्होंने सीखा है, क्या राय है, और उसकी बुनियाद पे जो पार्टी ने आगे चलना है। उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा एक इर्तका होना है और इवोल्यूशन होना है, वो जो मीडिया के हवाले से है, क्योंकि अब ये वाज़ेह है कि हाकमियत जो है, जो गवर्नेंस है, वो अगर 50% एडमिनिस्ट्रेटिव है तो 50% कम्युनिकेशन भी है। तो उसके लिए पार्टी को तैयार करना है कि हमें किस तरह कम्युनिकेट करना है अपनी नई नस्ल से, नए लोगों से। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की आवाम की राय जो है वो मसूद साहब इतनी वाजे नहीं है, क्योंकि एक कहता है जी एक जमात है उसको सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप 30% वोट पड़ा है, लेकिन वो वोट क्या 9 मई के हक में है, क्या वो आग लगाने के हक में है, क्या वो तखरीब का वोट है, क्या वो पाकिस्तान की सियासत के तमाम जो इस वक्त मौजूदा इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह करने का वोट है। इस सब बातों का तयन तभी होगा कि जब पूरी जमात इकट्ठी बैठकर इस पर गौर करेगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के एक साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात को वो किस तरह देखते हैं। और इसके साथ साथ फैज़ाबाद धरने का मामला, जहाँ पे एक तरफ रिपोर्ट पब्लिक करने की बातें हो रही हैं, वहीं पे जनरल फैज़ के खिलाफ एक और इंक्वायरी का आगाज़ भी हो चुका है। और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे वो थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, ज़िमनी इंतखाबात के जो रिजल्ट सामने आए हैं, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ऊपर, लेकिन कल की जो परफॉर्मेंस आई है सामने, अब कहा जा सकता है कि वो क्रेडिबिलिटी के वो जो खदशात थे अब वो ख़त्म हो गए हैं। पंजाब दोबारा मुस्लिम लीग नून ने रिकैप्चर करना शुरू कर दिया।
یہ تو دیکھیں اسیسمنٹ آپ کو جو ایکسپرٹس ہیں وہی بتائیں گے کہ ضمنی انتخاب میں وہ سیٹیں جو آپ نے خود چھوڑی ہوں وہ آپ کو واپس حکومت آپ کی ہو تو آپ کو جیتنی چاہیے، اسپیشلی جب اتنا تھوڑا عرصہ ہو گیا حکومت بنے ہوئے. جب زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر پرفارمنس کی بات آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ اگلے الیکشن تک دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، لیکن لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر شاہد صاحب سب کچھ ٹھیک ابھی بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ بھی ظاہری بات ہے کافی حد تک انسائٹ رکھتے رہے ہیں پارٹی کس طرح پرفارم کرتی رہی ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ کبھی بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں وہ پہلے سے ہی کینڈیڈیٹ تھے لیکن چونکہ اکثریت نہیں ملی تو اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. آپ کوئی ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے اندر؟ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، نون میں سے شین یا نون میں سے میم نکلنا شروع ہو چکی ہے؟ نہیں دیکھیں نون ہی ہے. یہ اگر کسی کو کوئی اور بات ہے تو غلط فہمی ہے. اس جماعت میں میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں جن سے ورکر بھی اور ووٹر بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اگر کوئی اس میں انٹرنل کو ٹسل ہے تو میرے خیال اس کا نقصان ہی ہوگا پارٹی کو. اچھا، ایک ٹسل کے حوالے سے شاہد صاحب ایک اور خبر بھی آئی کہ میاں صاحب سے یہ بات ہوئی کہ شاہد صاحب کے ساتھ جو ناراضگیاں ہیں یا دوریاں ہیں اسے دور کیا جائے اور ملاقات کی جائے. مری کے کافی دورے وہ آلریڈی کر چکے ہیں. کوئی چینل آف کمیونیکیشن کھلا ہے بڑے میاں صاحب کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں پہلی بات ہے میری کوئی خفگی کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں صرف اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا ہے. اس لیے میں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میاں صاحب کو مارچ کے مہینے میں پچھلے سال کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. اتنی بات ہے. تو باقی ایک ذاتی تعلق میاں صاحب سے 35 سال سے زیادہ کا ہے جس کا مجھے بہت قدر ہے. وہ جب بھی حکم کریں گے میں ذاتی طور پر ان کے لیے حاضر ہوں. مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کون سی کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے جس کی وجہ سے آپ کا اختلاف ہے؟ جی جو سیاست ہے ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کی، یہ مسلم لیگ کی سیاست نہیں تھی. بہرحال ہم نے اپنائی ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے نقصان یہ وقت بتائے گا. مجھے زیادہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بس میری کوئی ناراضگی خفگی میں تنقید کرنا چاہتا ہوں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے شاہد صاحب ایسا کب نہیں ہوا کہ اقتدار کی سیاست نہ کی گئی ہو؟ مسلم لیگ نون نے جب بھی کی ہے اقتدار کی سیاست ہی کی ہے. کون سا ایسا ٹائم پیریڈ ہے جب نہیں کی؟ ہر قیمت پر نہیں کی. 94 میں نہیں کی، 2002 میں نہیں کی، 2008 میں نہیں کی، 2018 میں نہیں کی. 2018 کی اگر ہم بات کریں تو ایسا کون سا مطلب جو واقعات تھے اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی تھی کہ آپ لوگوں کو اقتدار مل جاتا؟ ایسی کون سی چیز تھی جس پہ آپ لوگوں نے نہ کی تھی؟ وہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی پوچھ لیں بتا دیں گے آپ کو. نہیں سر وہ اس لیے موقع تھا. مجھے تو نہیں وہ موقع تھے. دیکھیں اس میں میں نے کہا یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ بات آ جاتی ہے. لیکن یقیناً ایک موقع تھا کہ اگر ہم اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر لیتے تو اقتدار میں آ سکتے تھے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آفر آئی تھی؟ وہ باتیں چھوڑ دیں جی، وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان باتوں کو ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں میں بھی بیان کر دوں گا جو دوسرے ہیں. کیونکہ ہر بات میں 2 فریق ہوتے ہیں، دوسرا فریق اگر بات نہ کر سکے تو بات مناسب نہیں ہوتی. آپ بتائیے دوسرا فریق کون ہے؟ میں ہو سکتا ہے مجھے آلریڈی اس کا پوائنٹ آف ویو بتاؤ. نہیں دوسرا فریق اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے ہمیشہ ان معاملات میں. اقتدار کے اصول میں تو 2 ہی فریق ہوتے ہیں، سیاسی جماعت ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت صرف یہی شاید جو پہلے خبر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ جی میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو جو ہے وہ آپ نہ سامنے لے کر آئیں تو پھر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں. ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا؟ بہرحال وہ تھا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. نہیں وہ شہباز شریف صاحب بہتر جانتے ہیں. نہیں وہ شاید صاحب اس لیے وہ ضروری ہے نا سر، ہسٹری کو کلیئر تو کیا جائے. ابھی یہ دیکھیے نا یہ جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں یا جو کچھ بھی رپورٹنگ ہوئی ہے یہ میری نظر میں انکلوسیو ہے. سارے کہہ رہے ہیں انکلوسیو ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کو حکومت کو رد کر دینا چاہیے. ساری ذمہ داری جو ہے وہ ایک قسم کی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آ رہی ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کی بطور پرائم منسٹر کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی. دیکھیں جہاں تک یہ پہلی بات ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات ہے، میں کہتا ہوں یہ میں اس کو کلیئر نہیں کر سکتا کیونکہ 2 رخ ہوتے ہیں اس بات کے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک میرا. تو جو کچھ وہاں پر کہا گیا وہ زبانی کہا گیا، اب ان باتوں کو رہنے دیں.
جہاں تک فیض آباد دھرنے کی بات ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کیا ہوا وہاں پر، کیا نہیں ہوا. کمیشن بنا سپریم کورٹ کے کہنے پر، انہوں نے سوال پوچھے. میں نے سب سے پہلے کمیشن کو کہا کہ میں تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اس دھرنے کو مینیج کرنے میں جو حکومت کا رول تھا، جو کسی حکومت کے اہلکار نے کیا، وہ میری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا، میں ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اب یہ بات کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ جو آپ کے سوالات ہیں لکھ کر دے دیں. انہوں نے 24 سوال لکھ کے دے دیے، میں نے جواب دے دیے. اس کے بعد دھرنے سے نہ انہوں نے کبھی پوچھا، نہ انہوں نے پھر سنا کہ رپورٹ آ گئی ہے. تو پہلی بات ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، اس کو چھاپ دیں، تاکہ عوام خود نتیجہ اخذ کر لیں کہ لکھا ہوا کیا سوالات پوچھے گئے تھے، کیا جواب آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تعلق اس دھرنے کا پنجاب حکومت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پنجاب حکومت جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی رول ادا نہیں کیا. نہ انہوں نے دھرنے کے آنے میں رکاوٹ ڈالی، نہ انہوں نے دھرنے کو مینیج کرنے میں کوئی مدد کی. یہ ان کا فیصلہ تھا اور میں اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں. وہ بھی ایک حکومت تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. وہ اس وقت شدید دباؤ میں تھے جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، تو وہ اس بات سے خائف تھے کہ کوئی یہاں پر بھی جانی نقصان ہو گیا تو ان پہ مزید یہ جی آئی ٹی بن جائیں گی اور طرح طرح کے الزامات لگ جائیں گے، پرچے درج ہو جائیں گے. تو وہ بالکل اپنے آپ کو اس معاملے سے انہوں نے نکال لیا. لیکن اسلام آباد کے پاس اتنی نفری تھی کہ اس معاملے کا مقابلہ کر سکتے. کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی. ہماری اسٹریٹجی بھی تھی، لیکن وہ اسٹریٹجی جو تھی وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آپ جناب 2 دن میں اس سارے معاملے کو درست کریں، تو اس کے بعد وہ اسٹریٹجی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اور بدقسمتی ہے کہ سارا کچھ ہوا، لیکن بہرحال بغیر کسی جانی نقصان کے معاملہ نپٹ گیا. اس وقت اسلام آباد پولیس ٹوٹلی آپ کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کر رہی تھی؟ اسلام آباد پولیس ہمارے آرڈرز ایکسیپٹ کر رہی تھی اس وقت تک جب تک کورٹ آرڈر نہیں آیا. میں نے اس معاملے میں صرف ایک میٹنگ کی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان کے جو یہ لوگ ملنے آتے ہیں اور جو کھانا بناتا ہے اور جو اسپیس ہے فزیکل، اس کو تھوڑا اسکویز کریں گے، اس کو کم کریں گے تاکہ ان کو بھی اس معاملے کی شدت کا احساس ہو. ٹھیک ہے. ہم نے پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس میں کیا ہوگا، اس کی ڈیٹ کیا ہوگی، وہ اس کا فیصلہ بھی پرائم منسٹر ہی کرے گا. یہ ہماری صرف ایک میٹنگ تھی جو میں نے چیئر کی تھی. بہرحال اس کے اگلے دن ہی ایک نوٹس، ایک پٹیشن آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور تیسرے دن اس کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ 2 دن میں پولیس جو ہے وہ اس دھرنے کو ریموو کرے اور فورس کا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے. اسلام آباد پولیس نے کہا جی ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہوا کہ ہم اسی ٹائمنگ طے کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹائمنگ اب آپ طے نہیں کر سکتے، یہ اب ہمیں آرڈر آ گیا ہائی کورٹ کا، ہمیں کنٹمپٹ لگ جائے گی، تو ہمیں کارروائی کرنی ہے. انہوں نے ایک کارروائی کی جس کا بڑی شدت سے مظاہرین نے مقابلہ کیا اور پولیس پسپا ہو گئی. اس کے بعد پھر کوئی اور چوائسز نہیں تھی، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہ اس سارے معاملے کے اندر فی الحال جو رپورٹ، جتنا پارٹ بھی مطلب رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو جنرل فیض کو ایک کلین چٹ مل چکی ہے، لیکن ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ وہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے، اور وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہے اور اس کے مالک کے حوالے سے ہے. آپ آخری سال میں پرائم منسٹر تھے اور یہ اسی ٹائم پیریڈ کی بات ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی کہ جنرل فیض کے ساتھ یہ معاملہ ایسوسیٹڈ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس دھرنے میں جنرل فیض کیا کوئی مجرم ہے؟ ان پہ جرم لگایا گیا تھا، ان کو الزام جرم تھا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. تو کلین چٹ کس کو ملتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے. اس جو نیگوشیشن تھی اس کے انچارج حسن اقبال صاحب تھے. جنرل فیض ان کی مدد کر رہے تھے، جو ڈی جی سی تھے اس وقت، اور جو مظاہرین تھے ان کی یہ زور تھا کہ اس میں کوئی فوجی افسر شامل ہو تو وہ جنرل فیض ہی تھے. تو جو اس میں فیصلے ہوئے وہ سب نے مل کر کیے ہیں. جی آپ کا اعتراض جائز ہے. آپ کا اعتراض جائز ہے. میں کلین چٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت 2017 کی جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت آپ کی پارٹی کے مختلف رہنما جو ہے وہ جو دھرنا دیا جا رہا تھا اس کا الزام یہ لگاتے تھے کہ جناب یہ ایکچولی پیچھے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو وی آر ناؤ کلیئر کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس دھرنے کو آرگنائز کرنے میں. دیکھیں، میرا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ دھرنے کو کس نے آرگنائز کیا. ٹھیک ہے. میرا کام تھا مینیج کرنا جو دھرنا آیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں جنرل فیض کا رول تھا، وہ بڑا کلیئر تھا. اس میں ان پہ کوئی الزام لگانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں زندگی میں جنرل فیض صاحب کو شاید 2 دفعہ ملا ہوں. میں ان کو میری کوئی ان سے واقفیت نہیں ہے.
تو یہ معاملات آپ یہ دیکھنے کہ اگر آپ یہ الزام لگانا کہ دھرنا کس نے کیا تھا، تو پھر میری حکومت سے رائے یہ ہے کہ ایک نیا کمیشن بنا دیں جو اس بات کی تحقیق کرے کہ دھرنا کیا کس نے تھا. ٹھیک ہے، وہ پھر بات آگے جائے گی، اس کے مطابق تحقیق ہوگی. یہ جو کمیشن بنا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بنا ہے کہ دھرنا مینیج کیسے ہوا. ٹھیک ہے. وہ اس کی ذمہ داری تو میں قبول کرتا ہوں. اور باقی جو جنرل فیض صاحب پہ کوئی اور معاملہ آپ نے بتایا ہے، میرے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. یہ کوئی کرمنل آفینس ہے جس کی بات ہے، اور جہاں تک ابھی اسپیکولیٹو خبریں ہیں کہ ایسا آ رہی ہے اخباروں میں کہ آرمی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ان کا اپنا نظام ہے اور اس کے اندر وہ کسی سابقہ افسر کو بھی وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اپنا اس معاملے کو خود مینیج کریں گے. لیکن شاہد صاحب یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، ایک مطلب یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جنرل مطلب، اور وہ اس کے اوپر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے الزام لگ رہا ہے، لیکن ملک کے وزیر اعظم کو انفارمیشن نہیں ہے. یہ بات آپ تک کمیونیکیٹ نہیں ہوتی تھی؟ کیا کمیونیکیشن کے چینلز موجود نہیں تھے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی کہ آرمی کسی کو پروسیکیوٹ کر رہی ہے. فوج کے اندر 250 سے زیادہ جرنیل ہیں، اور اس سے بھی 500 سے زیادہ اسی لیول کے افسران جو ہیں سول گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں آتے. ان کے کرمنل پروسیکیوشن جو ہے وہ ادارہ ہی کرتا ہے جس کے پاس وہ کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے پاس کوئی نالج اس وقت اس معاملے کی نہیں تھی. ٹھیک. چلیں ایک اگر یہ دو معاملات کے حوالے سے بات ہوگی تو بڑے میاں صاحب یا آپ کی پارٹی یا آپ خود بھی، آپ کے کئی ایسے بیانات ہیں جو یہ سگنیفائی کرتے ہیں کہ جناب 2018 کا جو الیکشن تھا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مینیج تھا. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت دفعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے 2024-2018 کے الیکشنز کا موازنہ کیا جاتا ہے. 2018 کے الیکشنز میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا یا نہیں تھا؟ 2018 کی بات کر رہے ہیں؟ 2018 کی. جی ہاں جی بالکل تھا. جی کیوں نہیں تھا؟ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں. وہ الیکشن مینیج ہوئے، ہروایا گیا، مجھے خود ہروایا گیا. مجھے وہ شخص بھی ملا جس نے کہا میں نے 36,000 ووٹ آپ کے حلقے میں جا کے خود سٹیمپ کر کے ڈالے. تو کوئی ایسی، یہ پاکستان جب سے بنا یہی کام ہو رہا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں کہ اب تحقیقات ہونی چاہیے جب پوری طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟ یار یہ پاکستان کو تحقیقات ہی نظر آپ کر دیں گے، کس چیز کی تحقیق کریں گے؟ تحقیق سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ایویڈنس نہیں ہوتا. اس لیے ان معاملات کا پوری دنیا نے ایک طریقہ طے کیا، اسے ٹروتھ کمیشن کہتے ہیں. وہ کچھ ملکوں میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی کی جاتی ہے. پاکستان کے زمرے میں صرف کہوں گا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے حقائق، ہر معاملے کے حقائق وہاں پر سامنے آ جائیں گے تاکہ یہ جو اسپیکولیشن ہے ختم ہو جائے. عوام خود فیصلہ کر لیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. فیض آباد دھرنے کے بارے میں ہر آدمی جس کے پاس نالج ہے وہ اگر بتا دے گا کہ جناب میں یہ جانتا ہوں اس کے بارے میں، میری یہ رائے ہے یا میرے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور دوسری طرف سے ہر آدمی آ کر اپنی انفارمیشن ریکارڈ کروا سکتا ہے. عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے. ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک 70 سال پرانا ایک کمیونیکے جو کونسل جنرل امریکہ نے لکھا تھا اس زمانے میں 1953 میں، جس میں وہ ریکارڈ کی ہے انہوں نے اپنی گفتگو اس وقت کے آرمی چیف سے، جنرل ایوب خان سے. تو وہ ذرا دیکھ لیں کہ اس وقت حالات کیا تھے. لیکن شاہد صاحب میں اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی تحقیقات، لیکن جب تک نہیں ہوں گی لوگوں کو پتہ کس طرح لگے گا؟ کیونکہ آج وہ کہتے ہیں جناب امپریشن یہ دیا جاتا ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیسے 2024 میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ سب کچھ. تو لوگوں کو کیوں نہ پتا ہو کہ 2018 میں کیا ہوا اور اس کا موازنہ پھر 2024 کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں تو ان کے پاس ثبوت ہے کہ 2024 کے الیکشن جو ہے وہ چوری ہوئے ہیں. جی بالکل ہیں، فارم 45 کی صورت میں ہے. ثبوت جائے جو ادارہ ہے اس کے پاس جائے. دیکھیں بات یہ ہے نا، ایک سسٹم ہے پروسیکیوشن کا. میرے اور آپ کے کہنے میں پروسیکیوشن شروع نہیں ہو سکتی. ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا کہ الزام لگے گا، ان افراد پہ فرد جرم عائد ہوگی، ثبوت ایویڈنسز آئیں گے، ثبوت ہوگا، اس کے بعد جا کے آپ سزا دے پائیں گے. ٹھیک. یہ پروسیس ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر فارم 45-47 کا جھگڑا ہے تو یہ بات الیکشن کمیشن کو طے کرنی ہے، یہ پروسیکیوشن سے طے نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 2024 کے الیکشن کو اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے تو اس سے بہت سے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر آگے کی تصحیح ہو جائے گی کہ مستقبل میں یہ کام نہ ہو سکے.
بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے کچھ نہیں ہوگا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا چاہیے جو سارے معاملات جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں سچ عوام تک کسی طرح پہنچ سکے. پروگرام سب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.